بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. اس طرح کی چوکی نہیں پڑی، اس طرح کی ایندے ورگی. ہاں ہاں بھائی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، ہمارے ملک کے حالات اور سیلاب کی تباہ کاریاں آدھے سے زیادہ ملک کے باسی بے گھر ہو گئے، سینکڑوں لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے
کہ ہم جو کچھ حصے کے رہنے والے بچے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر تینوں صوبوں کے اندر سیلاب آ سکتا ہے تو جن حصوں میں نہیں آیا وہ بھی اس کی نظر ہو سکتے تھے۔ اس پر ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے متاثرین کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ پورے ملک کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا یہی ایمان ہے، یہی علم ہے، یہی خوف خدا ہے۔ جو بندہ ڈگریاں لے کر، ہنر سیکھ کر کسی مفلس اور غریب کے درد دل کو اس کی آنکھوں میں پڑھ نہیں سکتا، وہ نہ پڑھا ہوا ہے اور نہ اس کو ایماندار کہا جا سکتا ہے۔ اخوت، بھائی چارہ، دوسرے کا احساس، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ چیز ہی نہ ہو تو پھر ہم انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو وسعت عطا فرمائی ہے اور جو لوگ اپنے رزق حلال میں سے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ اس دور میں قابل رشک لوگ ہیں، اور یہی طریقت ہے جو صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا مشن ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے 100 سال پہلے کہہ گئے ہیں، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست، کہ طریقت خلق خدا کی خدمت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ خالی عبادت، خالی تسبیح اور خالی سجادہ سنبھال کے بیٹھنا، اس کو طریقت نہیں کہتے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف پانی اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، لوگ ڈوب گئے ہیں اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہمارے یہاں کئی گھروں کے اندر، ہمارے گھر سمیت، نہ وضو کے لیے پانی ہے، نہ غسل کے لیے پانی ہے۔ تو اس کو آزمائش کہا جائے یا عذاب کہا جائے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے، قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، هو القادر، اللہ اس بات پر قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہارے اوپر سے اللہ پاک عذاب نازل کرے۔ اوپر سے عذاب یہ ہے، اتنی زیادہ بارشیں ہوں کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو جائیں، لوگ ڈوب جائیں، جیسے ہو رہا ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے، اور نیچے سے عذاب جو ہے یہ زلزلے ہیں، اور حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت کا یہی عذاب ہے۔ یہ چند دن پہلے ہم نے درس حدیث کے اندر یہ حدیث پڑھی تھی کہ پہلی قوموں پر جو عذاب آتا تھا، ساری قوم تباہ ہو جاتی، بندر بنا دی جاتی، خنزیر بنا دی جاتی۔ میں میری امت کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہوگا، لیکن سیلاب، طوفان، زلزلے یہ آتے رہیں گے، اور
ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ جو کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، بڑے لوگوں نے ماشاءاللہ دل کھول کے تعاون کیا ہے۔ ایسے میں نے ویڈیو کلپ سنے ہیں، کراچی کا ایک بندہ، اس نے $70 ملین 70 ملین روپے، میرا خیال ہے 7 کروڑ بنتا ہے۔ ہاں، اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بس دے دو۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں بھی موقع دے رہا ہے کہ چلو، کیونکہ برے تو ہر دور میں زیادہ ہوئے ہیں نا، اور اچھے جو ہیں وہ تھوڑے ہوئے ہیں، تو تھوڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اور یہی سلسلہ قیامت والے دن بھی ہوگا۔ شنیدوں کے در روز امید و بین، بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بروں کی وجہ، اچھوں کی وجہ سے بروں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے اگر کوئی اچھا نہیں کر سکتا تو اس کو برا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور برے کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے، اور نیک بندے کے ساتھ دوستی بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعلق بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو سارے رشتے، ناطے، تعلقات سب ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کے پیاروں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہوگا اور ان کے ساتھ جو دوستی کی ہوگی وہ قائم اور دائم رہے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ نور کی آیت کا حصہ ہے، اللہم توبوا الی اللہ جمیعا، سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں توبہ کی قبولیت کا جو نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ایک بڑی طویل حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ساری حدیث عربی اور ساتھ ترجمہ تو شاید نامکمل ہو سکے، لیکن اس کا خلاصہ اور اس کا قدر ترجمہ جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں، اور ان میں سے جس بھی طبقے کے اندر اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہے اسی کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ ہمیں بھی ہر قسم کی زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے جو بھائی اس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو بھی جلد اس سے نجات نصیب فرمائے۔ یہ حدیث پاک بنی اسرائیل کے 3 بندوں کی ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً 2-3 سال پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی تھی، اور آج پھر اس کو دہرا رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، ابرسا و اقرع و اعمی۔ ایک کوڑی تھا، کوڑ کا مریض، برس جس میں وہ بن جاتے ہیں داغ اور زخمی ہو جاتا ہے اور زخم رستہ رہتا ہے، کوڑ کا مریض جس سے لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں، اور یہ کسی دور میں لا علاج بیماری ہوتی تھی، آج پتہ نہیں اس کا علاج ہے یا نہیں، لیکن ہو بھی تو امیر کے لیے ہو سکتا ہے، غریب بندہ تو چھوٹی سی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتا۔ کئی لوگ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، علاج معالجہ کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیسوں والوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شاہ صاحب میرے پاس آئے ہیں بیچارے، ان کا بھی گھر پانی میں بہہ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تعاون کرائیں میرے ساتھ، تو میں نے کہا کہ یہاں اعلان جو ہے اپنے دور پر نہیں کیا جاتا، دفتر سے لکھا کر لانا پڑتا، لیکن چونکہ سید ہیں تو میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ جتنا ہو سکے بعد میں ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیں، کیونکہ مسائل ہزاروں ہیں اور سائلین کی قطار لگی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی غربت کا مارا ہوا ہے، کوئی مہنگائی کا پسا ہوا ہے، کوئی بے روزگاری کے چکر میں ہے بیچارہ۔ تو اب دینے والے بھی بیچارے جتنا ہو سکتا ہے کرنے والے کرتے ہیں،
تو اللہ ہی ہے جو سب کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ ہی ہے جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضور پاک نے 3 بندے تھے، ایک کوڑی تھا اور دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ، اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے، ان کا امتحان لے۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے اور امتحان سے نجات عطا فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی آزمائشوں پر پورا اتر سکیں، لیکن جب اللہ پاک نعمت عطا فرماتا ہے نا تو کسی نہ کسی درجے میں اس بندے کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ یہ دولت کو، پیسے کو اور اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے نا کہ سراپا آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کا امتحان لیتا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، اللہ پاک نے ان تینوں کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس میں دعا کو قبول کروانے کا حضور پاک نے نسخہ عطا فرمایا ہے، اور یہ نسخہ حضور پاک نے اپنی امت کو مفت میں عطا فرمایا ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو 2-3 منٹ کے اندر وہ آپ کو کوئی پرہیز بتا دیتے ہیں، کوئی دوائی لکھ دیتے ہیں، تو 2-3 ہزار روپیہ فیس لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ پورے ایک صفحے کی، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، عربی میں پورا ایک صفحہ بنتا ہے، باریک لکھائی ہے۔ تو یہ حضور پاک نے ہمیں بڑا قیمتی نسخہ تھا۔ جو بندہ کہے نا میری دعا قبول نہیں ہوتی یا حالات نہیں بدلتے، اس پر ذرا عمل کر کے دیکھیں کہ کیسے حالات بدلتے ہیں، کیونکہ ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ طریقے کے خلاف کام کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اور کوئی ماہر جو ہے وہ آپ کو مشورہ دے کہ نہیں ایسے نہیں، اس کو ایسے کر، تو اس طرح کریں گے تو پھر کامیابی بھی ہو جائے گی۔ تو فرشتہ آیا سب سے پہلے ابرس کوڑی کے پاس، فقال، اس نے کہا ایو شیء احب الیک، کہ تجھے کون سی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ تجھے مل جائے اور تو خوش ہو جائے۔ تو اس نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو میری حالت کیا ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کوڑ کا مریض ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لون حسن و جلد حسن، میرا رنگ اچھا ہو جائے، میری جلد کی یہ ساری بیماری ختم ہو جائے، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَذَرَنِي النَّاسُ، اور یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایسا بندہ مسجد کے اندر آئے نا تو نمازیوں کو حق حاصل ہے کہ اس کو مسجد میں آنے سے روک دیں۔ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، لیکن وہ بیماری جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے نا ان کے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے اور مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے۔ اس طرح کئی لوگوں کے جسموں سے بدبو زیادہ آتی ہے، اگر خوشبو سے بھی وہ بدبو ختم نہ ہو سکتی ہو تو نمازی اس کو روک سکتے ہیں کہ بھئی تو گھر میں نماز پڑھا کر اور علاج کرا اپنا، جب ٹھیک ہو جائے گا تو مسجد میں آ کر۔ یہ باقاعدہ مسئلہ ہے، آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اگر بیماری آئی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جن لوگوں کو دین کی ترویج کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے ہی یہ مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہیں، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ انسانیت کے خیر خواہی کے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس انسان ہی ہے، انسان ہونا چاہیے، باقی مسلمان عبادت معاملات یہ وہ فلاں فلاں، اس کو وہ ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ انسان تو ہم سب ہیں، انسان تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، انسان تو سارے ہیں۔ انسان بھی ہو، مسلمان بھی ہو، ایماندار بھی ہو، عبادات اور معاملات کے اندر سچا اور سچا بھی ہو، جیسا اللہ نے انسان بننے کا حکم دیا ہے ویسا انسان ہو، ورنہ وہ بھی انسان ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے انسان ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپائے ہیں، جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو بچوں چپ کر جاؤ۔ تو جو حدود و قیود شریعت نے متعین کی ہیں اس میں رہ کر
اپنی انسانیت کو پروان چڑھایا جائے اور اپنی مسلمانی کو ترقی دی جائے۔ قال، حضور پاک نے فرمایا کہ فَمَسَحَهُ، اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اس کے پاس آیا تھا، اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرَهُ، تو اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، اس کا رنگ اچھا ہو گیا، اس کی ساری جلد بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس نے فرشتہ نے کہا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تمہیں مال میں سے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا الابل او قال البقر، کہ اونٹ یا گائے۔ یہ راوی جو ہے نا اسحاق، ان کو شک پڑا کہ اونٹ کہا یا گائے کہا، اور کہتے ہیں یہ بات تو پکی ہے کہ کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا تھا، دوسرے نے گائے کہا تھا۔ یہ راویوں کی احتیاط ہوتی ہے کہ حدیث میں ذرا بھی شک پڑ جائے تو وہ آگے بیان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ شک ہماری طرف سے ہے، روایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرًا، اس کو اونٹنی دی گئی 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو ہے نا، وہ عربوں کے ہاں سب سے قیمتی دولت ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں یہ نعمتیں جو اب ہمارے پاس موجود ہیں نا، یہ تو نہیں ہوتی تھی۔ دولت میں بکری، گائے، اونٹ اور سونا چاندی ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں ہوتا تھا۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، تو اس نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ قال، فرمایا فأتی الأقرع، اس کے بعد وہ فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں گنجے کے پاس آیا۔ فقال، اس نے کہا یوں شین احب الیک، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا شعر حسن، اچھے بال مجھے مل جائیں۔ جس کے پاس جو نعمت نہیں نہ ہوتی اس کو وہی سب سے پیاری لگتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے اولاد مل جائے، مال نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے مال مل جائے۔ جو نعمت ہے یہ ہمارا یعنی یہ طبیعت بن گئی ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو نعمت نہیں ہے نا اس کے لیے ترستے رہتے ہیں اور شکوہ کرتے رہتے ہیں، تو نے اللہ فلاں کو دیا مجھے وہ نہیں دیا۔ حالانکہ فلاں سے پوچھو تو وہ کہے گا مجھے یہ بیماری لگی ہے تو اس سے بچا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ تو جو دی ہے اس پر شکر ادا کرو، جو نہیں ہے شکر کی برکت سے اللہ پاک وہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس نے کہا اچھے بال مل جائیں مجھے، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ، اور مجھ سے یہ گنجا پن ختم ہو جائے، میں جدھر جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں گنجا آ گیا ہے، گنجا آ گیا ہے۔ قال فَمَسَحَهُ، فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو گنجا پن ختم ہو گیا اور اس کو سر کے اوپر بڑے خوبصورت بال نکل آئے۔ اس نے کہا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا البقر، گائے مل جائے مجھے۔ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی گئی حاملہ گائے، جس کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی ان قریب بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تو ساتھ دعا کی بارک اللہ لک فیہا، اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ حدیث سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کا ذرا جائزہ لیتے جائیں گا کہ اب 50 سال پہلے آپ کے پاس کیا تھا اور اب آپ کے پاس کیا ہے۔ ہاں جی، یہ صرف ان لوگوں کا واقعہ نہیں ہے، یہاں کئی بندے ایسے مجھے جو اب ماشاءاللہ بڑی کروڑوں والی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور کئی کروڑ کی ان کی کوٹھی ہے اور بڑے تعلقات اور بڑے عہدے اور بڑے منصب ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی 50 سال پہلے ہم ریڑھا چلایا کرتے تھے، ہم دودھ بیچا کرتے تھے، ہم مزدوری کیا کرتے تھے، پھر بھی پوری نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ ہمارا بھی امتحان ہے کہ جب ہم کچھ نہیں تھے اور اللہ پاک نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا تو ہم نے جو اللہ نے عطا کیا اس کا کس قدر شکریہ ادا کر دیں۔ چنانچہ اس کو وہ دے دیا گیا اور برکت کی دعا کی گئی۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا ایو شین احب الیک، کون سی شے تجھے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے میری آنکھیں لوٹا دے، میں دیکھنا شروع کر دوں، میں ترس گیا ہوں، انسان کیسا ہوتا ہے، فلاں چیز کیسی ہوتی ہے، آنکھیں مل جائیں تو چلو میں دنیا کا نظارہ کروں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، فرد اللہ علیہ بصرہ، اللہ نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا۔
پھر کہا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا الغنم، مجھے بکریاں مل جائیں۔ فأوتي شاة والدا، تو اس کو بکری دی گئی جو بہت سارے بچے پیدا کرتی تھی۔ فانتج هذان وولد هذا، تو اونٹنی نے بھی بچے دینے شروع کر دیے، گائے نے بھی، بکری نے بھی۔ اس کے پاس اونٹوں کا انبار ہو گیا، اس کے پاس گایوں کی قطار لگ گئی، اور اس کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ اب اللہ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ثم انہ اتی الابرص، پھر اللہ نے دوبارہ اسی شکل میں فرشتے کو وہ پہلے بندے کے پاس، کوڑی کے پاس بھیجا۔ فی صورتہ و ہیئتہ، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوڑی کی صورت میں، جیسے اس کی صورت تھی نا، اس صورت میں اس کو بھیجا اس کے پاس۔ دوسرا یہ کہ اسی شکل میں جس شکل میں پہلے بھیجا تھا، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا آپ کون ہیں۔ کبھی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑا اونچا چلا جاتا ہے نا، تو کوئی اس کا پرانا دوست غریب ہو، ضرورت مند ہو، ملنے کے لیے آ جائے، میں نہیں جانتا کون ہے آپ اپنا تعارف کریں۔ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا، سندھ سے ایک مولوی صاحب یہاں پہ آئے، تو ان کو مسجد چاہیے تھی۔ میں نے ان کو نا ایک بہت بڑی مسجد میں بھیجا، اللہ نے سبب بنایا، وہ وہاں پہ امام خطیب لگ گئے۔ صرف 4-5 سال کے بعد میں ان کو ایسے میں وہاں سے گزرا ایک گلبرگ کے اندر، تو انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میں نے کہا یار آپ میرے پاس آئے تھے مدرسے میں، تو آپ ضرورت مند تھے، سندھ سے آپ آئے تھے، حیدرآباد سے، تو آپ کو مسجد چاہیے تھی، تو میں نے آپ کو یہاں بھیجا۔ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فقال رجل، اس بندے نے کہا رجل مسکین قد انقطعت بی الحبال، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، اب میں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ اور تیرے علاوہ کوئی مجھے پہنچانے والا نہیں ہے۔ اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بالذی، اس ذات کے وسیلے سے، اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال، جس اللہ نے تجھے اچھا رنگ عطا کیا، اچھی جلد عطا کی اور مال عطا کیا، اور آج تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، میری طرح تھا، اور اب تو بڑا امیر ہو گیا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنا سفر مکمل کروں۔ فقال، اس نے کہا الحقوق کثیرہ، میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، خرچے بہت زیادہ ہیں، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں۔ انہ کانی عارف، اس نے کہا شاید آپ مجھے پہچانتے ہیں، ہاں شاید آپ وہی ہیں کہ جو پہلے کوڑی تھے، کوڑ کا مریض تھا، تو لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال عطا کیا۔ فقال، اس نے کہا انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، نہیں تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو جدی پشتی امیر آدمی، میں نے تو کبھی غربت دیکھی ہی نہیں ہے، میں تو میرا باپ بھی ایسا تھا، دادا بھی ایسا تھا۔ فقال، فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ چنانچہ وہ ویسے ہی ہو گیا۔ وَأَتَى الْأَقْرَعَ، پھر گنجے صاحب کے پاس آیا اس کی صورت میں، یا اسی صورت میں جس صورت میں پہلے آیا تھا۔ فقال له مثل ما قال لهذا، اس نے وہی کہا جو پہلے کو کہا تھا کہ میرا سامان ختم ہو گیا ہے، منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں اور تو میری مدد کر، اور اس نے وہی جواب دیا۔ اس نے کہا شاید تو پہلے ایسے تھا، اس نے کہا نہیں، شروع سے بچپن سے میرے سر کے اوپر بڑے اچھے بال ہیں اور میں کبھی گنجا نہیں ہوا۔ اور اس نے کہا اچھا ان کنت کاذبا فسیرک، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے، وہ ویسے ہی ہو گئے۔ پھر تیسرے بندے کے پاس جو نبینا تھا اس کے پاس آیا اسی صورت کے اندر یا اپنی اس پہلی صورت کے اندر۔ فقال، اس نے کہا رجل مسکین، میں مسکین آدمی ہوں اور میں مسافر ہوں، میرا سامان ختم ہو گیا ہے، منزل پر نہیں پہنچ سکتا تیرے اور اللہ کے سہارے کے بغیر، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ذات کے وسیلے سے جس نے تجھے اتنی خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، ایک بکری مجھے دے دے تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو اندھے نے یہ جواب دیا، ان کے کہا حضور فرمایا کہ اندھے جو ہوتے ہیں نا، یہ عموماً یہ مسکین لوگ ہوتے ہیں، ان میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور بکریوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس بکریاں ہو نا، وہ بندہ بھی عاجزی انکساری والا ہوتا ہے،
اس لیے اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا قد کنت اعمی، اس نے خود ہی کہا اس نبی نے کہ میں تو اندھا تھا، فرد اللہ علیہ بصری، اللہ تعالیٰ نے تیرے جیسے کسی نیک بندے کی دعا سے میری آنکھوں کو لوٹا دیا، میری نظر بحال ہو گئی۔ فخذ ما شئت ودع من شئت، یہ مال جتنا تجھے نظر آ رہا ہے جو چاہتا ہے لے جا، جو چاہتا ہے میرے لیے چھوڑ دے۔ اب اللہ تعالیٰ تو بندے کا دل دیکھنا، اس نے کیا سامان لینا تھا اور کیا مال لے کر جانا تھا، اللہ نے تو آزمایا تھا ان کو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لا اجاہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، تو جتنا بھی میرا مال لے جائے گا نا تو میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ سارا لے کر جا رہا ہے، آدھا لے کر جا رہا ہے۔ فقال، اس نے کہا اللہ تجھے تیرا مال مبارک ہو، امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھ، فانما ابتلیتم، تم تینوں کو اللہ پاک نے آزمایا، امتحان میں مبتلا کیا، فقد رضی عنک وسخط عن صاحبیک، اللہ تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے اور تجھ پہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اب یہ حدیث آپ نے سن لی ہے، اس میں صرف چند لفظی جو سبق ملتا ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے ہر بندے کو اپنے پہلے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور اب جو اس کے پاس موجود ہے نا وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے تو جو اللہ عطا کرتا ہے اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی مانگتا ہے۔ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ حضور ما انا فی المال لحق سوى الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کیے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ سال کے بعد زکوٰۃ دے دی اور بس میں نے اپنا کام پورا کر دیا اور مال کے سارے حقوق ادا کیے، نہیں۔ جب کوئی ایسی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ دیکھو ہمارے گھر میں آئی ہے یا ہمسایوں کے گھر میں آئی ہے یا ہمارے شہر میں آئی ہے یا دوسرے شہروں میں یا دوسرے علاقوں میں آئی ہے تو چلو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں، نہیں۔ جس کو اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، حضور نے فرمایا جو صدقہ و خیرات کرے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اگر اس کا مال کم ہو جائے تو وہ مجھے پکڑ لے۔ اتنی بڑی ضمانت آپ کو کون دے گا؟ فرمایا ظالم جو ہے، ظالم وہ دنیا کے اوپر ہی اس سے انتقام لیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ، اور جو صدقہ کرنے والا ہے اللہ پاک دنیا کے اوپر ہی اس کو جتنا اس نے خرچ کیا اس سے کئی حصے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ایسا، کئی لوگ ایسے جن کو آپ سب جانتے ہیں، وہ آپ خود بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اتنا خرچ کرتا ہے اور کئی سالوں سے کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی دولت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیوں نہ بڑھے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات والے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ نہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، نہ صدقے سے مال کم ہوتا ہے، نہ خلق خدا کی خدمت کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ذہن جو ہے نا، ہماری عقل جو ہے وہ ہمیں اس طرف نہیں آنے دیتی۔ ہم عقل کی بات کرتے ہیں، جی لاکھ میں سے 50,000 دیا تو بڑھ کہاں گیا، یہ تو کم ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یربو عند اللہ، تمہارا مال اللہ کی بارگاہ میں بڑھ گیا ہے، اور تم جب نتیجہ سامنے آئے گا تو تم اشش کر اٹھو گے کہ واقعی پہلے میں یہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا۔ لہذا جتنا ہو سکے سیلاب زدگان کی بھی مدد کریں، بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اعلان جو آج پچھلے جمعے آپ کو اشارہ کیا تھا اور جو اعلان آج کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے گھروں کے اندر ماشاءاللہ سولر کی سہولتیں موجود ہیں، اور پہلے لوگ جو ہے نا وہ پہلے سہولت اللہ کے گھر میں پیدا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھروں کا خیال کرتے تھے، لیکن اللہ کا گھر میں ابھی تک یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ تو یہ سہولت سولر کی جو ہے نا یہ مسجد میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، ہاں سارے لوگ ہی بولو نا، ہونی چاہیے۔ تو یہ اپنے آپ نہیں ہو جائے گی، ہاں یہ آپ کے تعاون سے ہوگی، آپ کے کرنے سے ہوگی۔ ایک دو اللہ کے بندے تھے ہمارے ذہن کے اندر، ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، شاید اس لیے مثبت جواب نہیں آیا کہ اللہ نے چاہا کہ
میرے سارے بندے جو ہیں نا میری مسجد میں میرے مہمان جو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان سب کو شامل کرو اور سب کا حصہ ڈالو اور سارے مل کر میرے گھر کو کے اندر سولر کا انتظام کریں۔ تو آج میں نے اعلان کر دیا ہے، ابھی جو حضرات کچھ دینا چاہتے ہیں یا اعلان یہ چندہ ہوتا ہے نا، یہ اعلان کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا خفیہ طور پر دیا جائے۔ ہاں قرآن پاک میں ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو ظاہر کر کے چھپا کے، یہ ہر طرح کسی کو ترغیب دینے کی نیت سے سامنے دینا ظاہر کر کے دینا، اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، لہذا یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور جن کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے نا وہ ایسا کریں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا لاکھوں سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ 22 سے لے کر 25 لاکھ تک، جزاک اللہ، کتنے ہیں 50,000 ماشاءاللہ۔ شیخ نوید صاحب یہ ہماری مسجد انتظامیہ کے جنرل سیکرٹری ہیں ماشاءاللہ، 50,000 روپے انہوں نے دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لاکھ روپے والا بندہ بھی آئے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب نے بھی دیا، ان کے بڑے بیٹے نے، چھوٹے بیٹے نے، سارا خاندان دے کے جا رہا ہے۔ اور آپ ابھی جزاک اللہ ماشاءاللہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا دینے والا جو ہے نا اس کے پیسوں کے اندر بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج تو میں نے آپ کے سامنے اعلان کر دیا ہے، تو آپ اگلے جمعے تک نا میں چاہتا ہوں، جزاک اللہ، شکریہ، مہربانی، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب حضرات کو۔ اللہ پاک اس کام میں، کیونکہ چھوٹا کام نہیں ہے نا، ذرا نسبتاً بڑا کام ہے، اور میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ فلاں بندہ جو سوسائٹی میں رہتا ہے اس نے کبھی کوئی میجر کام مسجد کا کیا ہے کہ نہیں کیا، تو جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا تھا ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ہم ہی نہیں بھر سکے، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ میرا خیال زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ جو ہے نا یہ جمع ہوا ہے، 1 لاکھ سے بھی ابھی کم ہے، تو فی الحال 1 لاکھ ماشاءاللہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھو جزاک اللہ جی، خان صاحب شکریہ۔ محمد افضل کیلانی صاحب یہ میرے دوست ہیں جی، ہاں یہ آپ کے محلے دار نہیں ہیں، ہاں یہ میرے دوست ہیں اور ہمارے بڑے مہربان ہیں۔ 1 لاکھ روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، دعا کرو اللہ پاک ان کے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں، علم میں برکت پیدا فرمائے۔ 2 3 4 بندے اور نہیں ہو سکتے جو 1 لاکھ کا اعلان کرا دیں؟ 4 بندے کم از کم، باقی اگلے جمعے کرا دینا پھر۔ ہاں کسی کی یہ بابو صاحبوں میں جلسہ ہوا تو ایک بندہ اٹھا جو صدر تھا نا محفل کا، ان کا میری طرف سے 2 لاکھ، مہمان خصوصی میری طرف سے 1 لاکھ، ایک اور 50,000۔ تو ایک چوکیدار گلی میں پھر رہا تھا، اس نے کہا میری طرف سے 5 لاکھ۔ اور کہا تو کہاں سے 5 لاکھ دے گا، اتنا بڑا اعلان؟ انہوں نے کہا انہیں کہڑا دینے نے، ایسا اعلان نہیں کر، جو دینے والے ہیں نا وہ اعلان کرائیں۔ اچھا اب زیادہ آپ کو شرمندہ بھی نہیں نہ کرنا، دوبارہ اعلان آپ نے سن لیا، اب اگلے جمعے سوچی پہ آتے بندہ گیا، آپ نے سوچنا نہیں دیں گے تو وہی بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ اتنا دوں گا تو اتنا کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، یہ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، اور اتنا بڑھے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو سوچے بغیر اگلے جمعے آپ، جزاک اللہ، شکریہ۔ لو جناب، اللہ پاک ہم سب کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔